کیا ہے کہ جیب خالی ہو تو دانائی کی پھر بات نہ کر. جیب خالی ہو تو دانائی کی پھر بات نہ کر. بڑے لوگوں کو یہی بات بری لگتی ہے. ہوئی تو میں نے کہا ابھی بڑے موقع پہ بارش ہوئی. تو اللہ مجھ سے پوچھتا ہے جو میں باقی بارشیں کرتا تھا وہ بغیر موقع کے کر دیتا تھا. تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ابھی تو میں اسی میں پھنسا ہوں جس میں بندے کی عزت کا معیار اس کی شرافت تھی, اس کا علم تھا, اس کا تقویٰ تھا, اس کی ذہانت و فطانت تھی. اب نہیں. سرکار نے فرمایا نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک گانے والا بندہ ہے. آپ اندازہ کرتے ہیں وہ کتنے پیسے لیتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے دیکھتے ہیں. گانے گاتا ہے نا وہ, اس کو لوگ دیکھتے. یا جو بندہ تمہیں پورا سال حدیث پڑھاتا ہے, پورا سال قرآن پڑھاتا ہے, تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے, اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں. ممکن ہے کہ غربت تمہیں کفر تک لے جائے. آسان کام نہیں ہوتا. اضطراری حالت جو ہوتی ہے نا, ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اس وقت. ممکن ہے غربت تمہیں کفر تک لے جائے. اور بولے جا کے شعر ہے کہ 5 رکن اسلام دے, 6واں بولیا ٹوک روٹی. لیکن میں ایک ایسا منظر دیکھ رہا ہوں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے اور وہ مشن کے لیے خندق کھود رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. یہ مشکوٰۃ شریف کے باب جو ہے وہ کتاب البیوع ہے, یعنی خرید و فروخت کے جو قوانین ہیں, اور اس کا باب ہے باب الکسب, یعنی رزق حلال کمانے کا باب. اس کی تیسری فصل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب و کسب الحلال, حلال روزی کو طلب کرنا, فریضۃ بعد الفریضہ, یہ فرض ہے فرض کے بعد. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں بعض چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے وغیرہ. بعض نے اس سے مراد کلمہ طیبہ بھی لیا ہے کہ کلمہ طیبہ کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ رزق حلال کا طلب ہے. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کی ہے وہ حلال روزی کا کمانا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا یا روزی کمانا یہ کوئی دنیا ہے یا یہ بندے کو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم یہ کام کرو, جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم نماز پڑھو. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ روزی کماتے ہوئے نمازیں ترک کر دے یا جو فرائض ہیں ان کو ترک کر دے. یعنی فرائض کی ادائیگی اپنے وقت پر کرے, لیکن روزی کمانے میں کسی تساہل کا یا کسی سستی کا مظاہرہ نہ کرے.
یعنی یہ جو رہبانیت کا کنسپٹ آیا تھا، جس میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جس بندے کے پاس مال و دولت ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور رہے گا، اور دنیا دار جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا تو آسان ہے، لیکن دنیا دار کا جنت میں جانا یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ یہ کوئی مذہب کی تعلیم نہیں تھی، یہ لوگوں نے خود ایسی باتیں بنا لی تھی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ رزق حلال کا کمانا بذات خود عبادت ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا بندہ رزق حلال کمانے کے لیے جو مشقت اٹھاتا ہے نا، وہ ان گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یعنی دنیا میں رزق کمانے کے لیے بندے کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ چیزیں اگر بندے کی نیت میں یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو وہ ساری چیزیں پھر بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں توڑی جائیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ سئل عن اجرت کتابت المصحف فقال لا باس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس بڑے فقیہ صحابی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید کی کتابت کا اجر لینا جائز ہے؟ جیسے کاتب ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، یعنی سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو ایک دینی کام ہے، تو اس کی تو اجرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا، ہم سے پوچھا گیا کہ کیا کتابت مصحف یعنی قرآن مجید کی کتابت کی اجرت لینا جائز ہے؟ فقال لا باس، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی لی جا سکتی ہے۔ انما ہم مصورون، وہ تو صرف تصویریں بناتے ہیں، یعنی وہ لکھتے ہیں، ایک خاکہ بن جاتا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو گناہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمْلِ أَيْدِيهِمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتابت کی اجرت لینا جائز ہے۔ اور اصل میں یہ جب اسلامی نظام حکومت میں جو مساجد کے ائمہ، خطبہ یا مؤذن وغیرہ وغیرہ، یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ظاہر ہے وہ انسان ہے، انہوں نے بھی کھانا پینا ہے، ان کے بھی سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ریاست ان کو یعنی اپنے وہ ان کی پیمنٹ کرتی تھی یا ان کی وہ اجرت وغیرہ دیتی تھی۔ بعد میں پھر جب یہ چیز نہیں رہی، لوگوں کے یعنی ریاست نے اس کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ بات بن گئی کہ لوگ جو ہیں وہ خود یعنی کسی کو مقرر کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید سناتا ہے اور وہ اس کے پیسے لیتا ہے تو وہ قرآن آیات کو بیچتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن آیات کو بیچنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے لے کر قرآن آیات کا غلط مطلب بتا دینا، یہ ہے بیچنا۔ یہ جو ہے دیکھیں، اگر کوئی بندہ نہ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس بندے نے پورا مہینہ یہ کام کرنا ہے، آخر وہ انسان ہے نا یار، وہ ہوا تو نہیں کھائے گا، مٹی تو نہیں کھائے گا، وہ انسان ہے۔ آپ کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے ایک لفظ بولا ہے معروف، کہ ان کی اجرت انہیں معروف طریقے سے دے۔ معروف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملازم گھر میں کام، برتن دھونے والی خاتون ہے، جھاڑو دینے والی، کپڑے استری کرنے والی خاتون ہے، کوئی بھی ملازم بندے کا ذاتی ملازم ہے، اس کو اتنی تنخواہ ضرور دو کہ تمہیں کسی کو بتاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو، تم یہ یعنی شرمندگی محسوس نہ کرو کہ یار یہ میں اتنی میں کیسے بتاؤں اس کو۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اتنی بھی وہ ان کو تنخواہ نہیں دیتے کہ وہ کسی کو بتا سکے کہ ہم اس پہ اتنے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایکچولی یعنی جو اسلامی
ہے نا جی سوچ اس کے مطابق نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو مؤذن ہیں، خطبہ ہیں، آئمہ ہیں، یا اس طریقے سے ایسے کچھ جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اجرت جو ہے یہ شرعی طور پر ناجائز نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے. بلکہ قرآن مجید میں ایک حدیث پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ بہترین چیز جس کی اجرت دی جائے وہ اللہ کا کلام ہے. دیکھیں نا، آپ ذرا غور کیجیے اس بات پہ کہ ایک گانے والا بندہ ہے، آپ اندازہ کرتے ہیں وہ کتنے پیسے لیتا ہے، اور لوگ اس کو دے دیتے ہیں. گانے گاتا ہے نا وہ، اس کو لوگ دے دیتے. یار جو بندہ تمہیں پورا سال حدیث پڑھاتا ہے، پورا سال قرآن پڑھاتا ہے، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کو سوچنا چاہیے اس چیز کو کہ یعنی مجموعی طور پر جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا میرے سارے معاملات سے کیا تعلق ہے، اس میں کیا تناسب ہے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے. عن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الکسب اطیب. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی روزی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، کون سی روزی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. قال عمل الرجل بیدہ، آپ نے فرمایا کسی بندے کا کام کرنا اپنے ہاتھ سے، یعنی محنت سے. یہ نہیں ہے بیٹھ کر وہ جوا کھیلتا رہے یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لے کہ لوگوں کو چکر دے دے، ان کی جیبوں سے پیسے نکال لے. بہترین روزی جو بندہ اپنے ہاتھ سے، وکل بیع مبرور، اور ہر تجارت جو جائز ہے اسلام میں اس کی روزی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاک ہے. عن ابی بکر بن ابی مریم کانت لمقدام بن مادی کرب جاریہ طبیع اللبن. ابو بکر بن ابی مریم سے مروی ہے کہ حضرت مقدام بن مادی کرب جو تھے ان کی ایک لونڈی تھی جو دودھ بیچتی تھی. یعنی یہ جو ہوتا نا دودھ گائے بھینس وغیرہ، یہ دیہاتوں میں بھی خیر اب تو وہ دیہات میں نہیں رہ گئے، اب تو شاید ہی کوئی ایسا ہو، لیکن بہرحال دیہاتوں میں پہلے کم از کم دودھ بیچنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے لوگ. یعنی کوئی کسی کا کوئی ہو گیا ہے کوئی تو وہ وہاں پر ویسے دودھ بھیج دیتے تھے، کوئی ختم ہے کسی کا، کوئی ایسا ہے معاملہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ نا دودھ بیچنے کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ مروت کے خلاف ہے، ضرورت مند کو ویسے دے دو، جیسے لسی نہیں دے دیتے تھے ویسے دے دو. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے گئے تو وہ سوچتے ہیں. تو ان کی جو لونڈی تھی وہ دودھ بیچتی تھی. اچھا وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامَ ثَمَنَهُ، کیونکہ لونڈی تھی ان کی، اور وہ جیسے یہ ہمارے گوالے ہوتے ہیں آج کل، یہ دودھ دہی کی دکانیں ہوتی ہیں، یہ وہ ایسے بیچتی تھی اور اس کی قیمت وہ دیتی تھی مادی ان کو مقدام کو. کیونکہ غلام جو کماتا ہے، غلام آقا کا مالک، آقا اس کا مالک ہوتا ہے، تو غلام جو کماتا ہے اس کی کمائی آقا کی کمائی ہوتی ہے، تو وہ اس کے پیسے اپنے آقا مقدام کو دیتے. فقیرہ لوگوں ان سے کہا یا سبحان اللہ، یہ تعجب کریے، عجیب بات ہے یار، اطبیع اللبن، کیا تو دودھ بیچتے ہو، اور تقبض الثمن، اور قیمت پہ قبضہ کر لیتے ہو. فقالا نعم، انہوں نے کہا ہاں میں دودھ بیچتا ہوں اور میں اس کے پیسے لیتا ہوں. وما باس بذالک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا ينفع فیہ الا الدینار والدرہم، جس میں دینار اور درہم کے سوا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. یعنی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک عزت والا وہ ہوگا جس کے پاس پیسہ ہوگا. میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. یہی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ معزز بھی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ نیک بھی ہے. لوگ اس کو نیک بھی بنا سمجھتے ہیں، معزز بھی بنا سمجھتے ہیں. اس میں دوسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ یہ جو رزق ہے
ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن ہے کہ غربت تمہیں کفر تک لے جائے. آسان کام نہیں ہوتا. اضطراری حالت جو ہوتی ہے نا، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اس وقت. ممکن ہے غربت تمہیں کفر تک لے جائے. اور بولے شاہ کا شعر ہے کہ 5 رکن اسلام دے، 6واں بولیا ٹوک ٹوک روٹی سگو دے کھیلا. 5 رکن اسلام دے، 6واں بولیا ٹوک، جیکر 6واں نہ رہے تو 5 جاندے مک. جب حالات ایسے بن جائے نا، پھر بندے کو نماز میں بھی اس کا جی نہیں لگتا. ہاں اگر کسی کوئی بندہ جو ہے وہ بڑا کامل ہو، اس کی بات اور ہے، یہ روٹین کی بات ہے. وہ فیضان خان میں رات کو پروگرام تھا، وہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں مجھے میرے ایک دوست ملے. تو ان کی میں نے کہا کہ بھائی آپ کی باتیں ہیں. میں کتنے 25 سال کے بعد وہاں گیا ہوں، ابھی جا نہیں سکتا تھا. میں وہاں رہا ہوں 2 سال میں نے وہاں پڑھایا. تو ایک دن نا وہ مجھے کہنے لگے، نوید اس کا نام ہے، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بات بتائی ہے. بڑا حساس سا جوان تھا، اب تو ماشاء اللہ ریٹائر شیئر بھی ہو گیا 4-5 سالوں میں. تو مجھے کہنے لگے چشتی صاحب آپ لوگ خامخواہ کہتے رہتے ہیں کہ بندے کی زندگی کا کوئی مشن ہوتا ہے، اسے دین کے لیے کام کرنا چاہیے، اسے مشن کے لیے کام کرنا چاہیے. کہتا ہے جس کے گھر میں شام کے کھانے کی روٹی نہیں ہوتی نا، آٹا نہیں ہوتا نا، اسے پھر مشن نہیں سوچتا، وہ آٹے کی فکر کرتا ہے. میں نے کہا یار تیری بات تو ٹھیک ہے. پھر میں نے اس پہ غور کیا. پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا نوید صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میری آپ کی حد تک، عام بندوں کی حد تک. لیکن میں ایک ایسا منظر دیکھ رہا ہوں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے اور وہ مشن کے لیے خندق کھود رہے تھے. یعنی یہ ایک الگ چیز ہے، یہ روٹین کی بات ہے. تو مراد یہ ہے کہ پیسہ جو ہے ایک وقت آئے گا، یعنی ایک وقت تھا وقت کے ساتھ ساتھ جس میں بندے کی عزت کا معیار اس کی شرافت تھی، اس کا علم تھا، اس کا تقویٰ تھا، اس کی ذہانت و فطانت تھی. اب نہیں. سرکار نے فرمایا نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کی عزت ان کے شر کی وجہ سے کی جائے گی، ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی. تو مراد یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو اس کی کوئی یعنی معاشرے میں قدر و قیمت نہیں ہوتی. تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ مال کمانے سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں عزت کا معیار یہی ہے. وہ کیا ہے کہ جیب خالی ہو تو دانائی کی پھر بات نہ کر. جیب خالی ہو تو دانائی کی پھر بات نہ کر. بڑے لوگوں کو یہی بات بری لگتی ہے. غریب بندے کی بات جتنی بھی اچھی ہو نا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اور بڑا آدمی کوئی چبٹ بھی مار دے نا تو لوگ اس کو بھی دان دیتے ہیں. یہ زمینی حقیقتیں ہیں، زمینی حقیقتوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. وعن نافع قال كنت اجهز الى الشام. حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں شام کی طرف سامان تجارت بھیجا کرتا تھا. وَإِلَى مصر، اور مصر کی طرف. فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، پھر میں نے سامان تجارت بھیجا عراق کی طرف. یعنی پہلے میں شام کی طرف بھیجتا تھا، مصر کی طرف بھیجتا تھا، پھر میں نے عراق کی طرف بھیجا. فَأَتَيْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عائشہ، تو میں ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس آیا. فَقُلْتُ لَهَا، میں نے عرض کیا ان سے، یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، كنت اجهز الى الشام، کہ میں سامان تجارت بھیجا کرتا تھا شام کی طرف. فجهزت الى العراق، تو اب میں نے بھیجنا چاہتا ہوں عراق کی طرف. تو میں نے عرض کیا کہ میں اب عراق بھیجنا چاہتا ہوں. فقالت لا تفعل، انہوں نے فرمایا ایسا نہ کر.
مالا کا والے متاجرے کا، تجھے کیا ہے اور تیرے سامان تجارت کو کیا ہے؟ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، اذا سبب اللہ لأحدکم رزقا من وجہ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کسی بندے کے رزق کا سبب بنا دے، ٹھیک ہے، فلا یدعہ، تو وہ اس کو چھوڑے نہیں، حتی یتغیر لہ اور یتنکر لہ، یہاں تک کہ حالات بدل جائیں یا وہ چیز اس کو نقصان دینے لگے۔ یعنی میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں نا، یہ ہائی وے پر یا کسی سڑک پر تو لائنیں ہوتی ہیں، ایک لائن ہے، رش کا ٹائم ہوتا ہے، ظاہر ہے کبھی یہ چلے گی کبھی یہ چلے گی۔ اچھا کچھ بندے آتے ہیں ادھر سے چلان والی ادھر وہ بند ہوگی، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر، وہ کہتے ہیں یار میں ادھر آیا تو یہ بند ہوگی، میں ادھر آیا تو یہ بند ہوگی، یار اس نے بند ہونا ہی ہے تو ادھر ہو کر یہ کچھ نہیں، یہاں سے چلے جانا۔ یعنی بندے میں ایک تحمل ہونا چاہیے، وہ سمجھے حالات کو اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندے نا کوئی وہ کام کر رہا ہے اور اللہ پاک نے اس میں برکت دی ہوئی ہے تو وہ خام خواہ اس کو حقارت سے نہ دیکھے اور اس کو وہ خام خواہ، یعنی میرا اپنا ایک طریقہ ہے کہ میں اگر ایک جگہ پہ ہوتا ہوں، کوئی بندہ مجھے اس سے 5 گنا بڑی آفر کر دے، میں کہتا ہوں نہیں، جب تک وہ ان سے میرا معاملہ چل رہا ہے نا اس وقت تک نہیں، جی رہے ہیں، روٹی اللہ دیتا ہے، بندہ کھا لیتا ہے، بندہ کون سا اپنا رازق ہوتا ہے، رازق تو اللہ کی بات۔ تو بندے کو اپنے وقار کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی عزت و آبرو کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو مراد یہ ہے کہ جب ایک بندے کو ایک جگہ سے رزق مل رہا ہے، عزت سے مل رہا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اس میں محنت کرے، نئی دنیا بسانے کی وہ خام کا تردد نہ کرے، اس میں بڑے امکانات ہوتے۔ تو آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان لابی بکر غلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا، یخرج له الاخراج، وہ خراج، وہ انہیں خراج دیتا تھا۔ خراج مینس کہ وہ کوئی کمائی کر کے انہیں دیتا تھا، جیسے یہ عام بات تھی، غلام دیتے تھے تو یعنی وہ اس کے لیے مقرر کر دیتے تھے کہ اتنے پیسے تم دو گے، تو وہ کماتے تھے تو وہ دیتے تھے۔ فکان ابو بکر یاکل من خراجہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کمائی دیتا تھا اس میں سے کھاتے تھے، ان کا غلام تھا۔ فجاء یوما بشیء، ایک دن وہ کوئی چیز لے کے آیا، جیسے آپ لوگ کہیں جیسے مٹھائی ہوتی ہے کوئی چیز کھانے والی، فاکل منہ ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے اس سے کھایا۔ فقال له الغلام، غلام نے ان سے کہا، تدری ما ھذا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ کہاں سے آیا ہے؟ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا، ما وما ہوا، کیا ہے؟ قال كنت تكهنت الانسان فی الجاہلیہ، کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کے لیے فال نکالی تھی، جیسے نہیں کہ نجومی بتا دیتے ہیں آپ کو، بس نا تکا لگ جاتا ہے، بلکہ وہ شاید شادی سچا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے تو بڑی بارش آ گئی اور یہ وہ، تو آگے کسی دروازے کو کھٹکھٹایا کہ بھئی میں مسافر ہوں اور مجھے تھوڑا سا ٹھہرنے کا موقع دیں۔ اس کی بیوی جو تھی نا وہ درد ذہن میں مبتلا تھی، اس مال کے مکان، اس نے دیکھا نیک آدمی ہے، بندے کا پتہ چل جاتا ہے شیخ سادی شکل حلیہ وغیرہ، اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ درد ذہن میں مبتلا ہے، بڑی تکلیف ہے، تو اب کوئی اس کے لیے کوئی دعا کریں، کوئی دم بتائیں کو۔ میں نے کہا یار پہلے مجھے کہیں ٹھہرا تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں۔ تو وہ کمرے میں ٹھہر گیا، انہوں نے ٹھہرا دیا، انہوں نے نا اس کو یعنی دم کیا یا کوئی چیز لکھ کے دی تعویذ، اس میں لکھا کہ میں اور میرا گدھا جو ہے وہ بالکل آرام میں ہے، تو جان اور تیری بیوی جانے۔ تو اللہ پاک نے اس کو، اس کا وہ وضع حمل ہو گیا، بچے کی ولادت ہوئی۔ یعنی یہ تو ایک اور بات ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ تو، اور یہ جو چیز تھی یہ چلتی رہتی ہے، میں بھی اب بھی کہیں چلتی ہوئی، یہ لفظ ان کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس کی لاجک نہیں بنتی۔ وہ ہمارا ایک دوست تھا اپنا، تو وہ ایک مرتبہ ایک بندہ اس کو ڈھونڈتا آیا، جب ہم پڑھتے تھے، مٹھائی کا ڈبہ اس نے اٹھایا ہوا،
کیا؟ اس نے کہا یار یہ کہتا تھا میری اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی تغیر دے، تو میں نے اس کی ماضی کی کردار لے کے دے دی، تو اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا۔ تو کبھی کبھی ایسا تکا لگ جاتا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہانت یہ فال نکالی اس کی اور وہ تکا لگ گیا، تو وما احسن الکہانہ، اور پھر وہ غلام کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا یہ نکالی کیسے جاتی ہے، ویسے میں نے تکا لگا دیا ویسے، الا انی خدعت، مگر میں نے اس کو دھوکا دیا کہ میں جانتا ہوں۔ فلقیانی فآتانی، تو اس کا وہ کام ہو گیا جس کے لیے اس نے، تو یہ مجھے ملا، اس میں مجھے یہ مٹھائی یا جو بھی کھانے کی چیز تھی دی تھی جو میں نے آپ کو دی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کو دھوکا دیا تھا تو یہ کمائی جائز نہیں تھی، کہانت ویسے بھی جائز نہیں ہے، تو وہ تو جائز نہیں تھی۔ اور جو کاہن ہوتے تھے نا، ایک یہ ہمارے اندر مجنونی ہے، یہ دیکھیں بندے پر اللہ کی کائنات کا راز نہیں کھلتا کبھی، یعنی جیسے بندے کی نبض اس کی پوری باڈی کو بتا دیتی ہے، بندے کے بالوں کا سٹائل بتا دیتا ہے کہ بندے کا مزاج کیا ہے، بندے کا چلنا بتا دیتا ہے کہ بندہ کیسا ہے، یعنی یہ ایک اللہ کی کائنات ہوتی ہے۔ تو ستاروں کا جو علم ہے نا، علم جفر، یہ علم ہے، سائنس ہے، یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے۔ کاہن جو تھے نا وہ غیب کا دعویٰ کرتے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے پاس فرشتے آ کے ہمیں کچھ باتیں بتا رہے ہیں، اس لیے اس کو حرام کہا گیا۔ یعنی یہ جو علم کی روشنی میں ہوتا ہے، ستارے ایک علم ہے، سائنس، یہ ایک سائنس کا علم ہے، ستاروں کا علم یہ اور چیز ہے، کاہن اور چیز ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے دیا تو میں نے آپ کو دے دیا، وَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، پس یہی ہے وہ چیز جس سے آپ نے کھایا۔ قالت، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرَ يَدَهُ فَقَاعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، جب انہیں پتہ چلا نا کہ میرے پیٹ میں حرام چلا گیا تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کے انگلی ماری حلق میں اور کیا کر دی تاکہ میرے پیٹ میں حرام نہ رہے۔ حالانکہ اس کی بھی توجہ ہو سکتی تھی، مالک بدل گیا تھا تو حکم بھی بدل گیا تھا، یعنی اگر ایک بندے نے حرام کے ذریعے سے مال کمایا ہے، اس نے کسی کو گفٹ کر دیا ہے تو اس کے لیے تو حرام نہیں ہے نا، دوسرے کے مالک بدل گیا نا، یہ شریعت کا ایک قانون ہے، مالک بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے، لیکن بے شک حکم بدل جاتا ہے قانون میں، لیکن مال حرام کے اثرات پھر بھی رہتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں نا، کوفہ میں ایک ایسے لوگ تھے صوفی جو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول ہوتی تھی، تو جو حاکم وقت تھا اس کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں میرے خلاف دعا نہ کرتے، تو اس نے ان کی دعوت کی اور انہیں حرام کی کمائی میں سے دعوت ان کی، پھر اس نے کہا کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں، اب ان کے پیٹ میں حرام چلا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اثرات پھر بھی اس کے رہتے ہیں، اور بڑے جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ وعن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، وہ جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جسے حرام سے غذا دی۔ وعن زید بن اسلم، زید بن اسلم کہتے ہیں، یہ وہی اسلم ہے جو حضرت عمر کے غلام تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب پہلا حج ہوا تو اس کی امارت حضرت عمر نے کی تھی، اور وہاں سے آپ نے مکے سے اس کو خریدا تھا اسلم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو واقعات پیش آئے تھے اس کو صرف اسلم نے روایت کیا، یعنی کوئی بندہ جو وہاں موجود تھا وہ ان کو روایت نہیں کرتا، وہ بندہ بیان کرتا جو وہاں تھا ہی نہیں۔ دوبارہ یہ لمبی چوڑی بات ہے، یہ وہی زید بن اسلم ہے، اور زید جو ہے نا یہ بھی یعنی اس پر بھی جرح ہے، زید پر بھی۔ بہرحال انہو قالا، وہ کہتے ہیں شرب عمر بن الخطاب لبنا، حضرت عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ دودھ پیا، وعجبہ، اور انہیں بڑا اچھا لگا، وقال للذی سقاہ، آپ نے اس شخص سے کہا جس نے وہ دودھ آپ کو پلایا تھا، من این لک ھذا اللبن، یہ دودھ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ فاخبرہ، اس نے آپ کو خبر دی، انہ ورد علی ماء کالسماء، کہ وہ ایک گھاٹ پر گیا اور اس نے اس کا نام بھی لیا، جہاں پر پانی پیتے ہیں جانور، یہ بھیڑ بکریاں وغیرہ اونٹنی، میں وہاں پر گیا
اس نے بتایا نہیں کہ کون سی جگہ تھی، راوی کو یاد نہیں ہے. فائزہ نعمہ من نعم صدقہ نعم من نعم صدقہ وہم یسکون. میں نے دیکھا کہ وہاں پر صدقہ کے جانور چر رہے تھے اور وہ پانی پی رہے تھے. فحلبوا لی من البانہا، تو وہ جو ان کے چرواہے تھے انہوں نے ان کا دودھ دو کر مجھے دے دیا. تو یعنی زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس چرواہوں نے مجھے دیکھا کہ بھی وہ حضرت عمر کا غلام ہے یا اس ابن عمر کا غلام ہوگا بعد میں ان کا بیٹا ہے، تو مجھے دے دیا. فجعلتها فی سقائی فجعلته فی سقائی، تو میں نے اسے اپنے پیالے میں ڈال دیا. وہاں وہ حاضر وہ یہی تھا. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اونٹ یا جانور صدقے کے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چرواہے کو تو اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کا دے دے. وہ تو مالک جس کے ہیں وہ اس کا، اگر ریاست کے ہیں تو ریاست تو ایسا کر سکتی. فادخل عمر یدہ فاستقاہ، تو حضرت عمر نے اپنے حلق میں ہاتھ انگلی داخل کی اور کہہ کر دی کہ میرے پیٹ میں حرام نہیں رہنا چاہیے. جس بندے کی رزق حلال نہ رہے اول تو وہ عبادت کر نہیں سکتا، اگر کرے گا بھی تو اس کو عبادت کی لذت نہیں ملے گی. یعنی کیفیت کے ساتھ اور عبادت کی روح کے ساتھ رزق حلال کا اتنا زیادہ تعلق ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، ابن عمر کہتے ہیں جس بندے نے ایک کپڑا خریدا 10 درہم کا، وفیہ درہم حرام، اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا. 9 حلال کی کمائی سے تھے، 1 حرام کی کمائی کا. لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن میں رہے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. آپ اندازہ کر لیں. ثم ادخل اس اصبعہ فی اذنیہ، پھر انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی. وقال صمتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہ، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہ، کہنے لگے میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ بات رسول کریم علیہ السلام سے نہ سنی ہو. ان جابر، یہ باب المصاحلہ فی المعاملہ، معاملہ میں نرمی کرنا. یعنی کسی بندے کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی سودا کرنا ہے، کوئی چیز خرید و فروخت کرنی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اس میں نرمی کرنا. ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، اللہ تعالیٰ اس نرمی کرنے والے شخص پہ رحم فرماتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے، وَإِذَا اشْتَرَىٰ جب خریدتا ہے، وَإِذَا اقْتَضَىٰ جب تقاضا کرتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے. یعنی ایک بندے سے قرض لینا ہے اس کے ساتھ بھی وہ نرمی سے بات کرتا ہے، کوئی معاملہ ہے اس کے ساتھ بھی وہ نرمی سے بات کرتا ہے. تو جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے میرا رب اس بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتا ہے. اور حذیفہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا ان رجلا، ایک آدمی تھا، کان فی من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں ایک آدمی تھا پچھلے زمانے میں. اتاہ الملک، ملک فرشتہ آیا، لیقبض روحہ، تاکہ اس کی روح قبض کر لے. فقیل لہ، اس سے کہا گیا هل عملت من خیر، تو نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ فرشتے نے پوچھا تو نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی نیکی کیا ہے؟ قال ما اعلم، اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے، یعنی میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کو میں بیان کروں کہ میں نے یہ کام کیا. قیل لہ انظر، کہا کہ اور کر، سوچ کوئی کام کیا ہے. قال ما اعلم شیئا، یعنی اس نے کہا میں تو کوئی ایسا خاص کام نہیں جانتا جو میں نے کیا غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا، اس کے علاوہ کہ میں خرید و فروخت کرتا تھا جب میں زندہ تھا. وَأُجَازِيهِمْ فَأَنْظُرُ الْمُوسِرِ، تو جب میں ان سے معاملہ کرتا تھا
تو جو بندہ امیر ہوتا تھا اس کو بھی میں کچھ مہلت دے دیتا تھا، تو یہ پیسے دینے نا، خیر ہے آج مشکل ہے تو کل دے دینا، اس کو میں کچھ مہلت دے دیتا تھا۔ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، اور جو غریب ہوتا تھا میں اسے معاف کر دیا کرتا تھا، یہ نہیں دے سکتا میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھنا کہ نہ بندے کو کبھی نیکی کو حقیر جاننا چاہیے، نہ کسی گناہ کو ہلکا جاننا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں لوگوں کو معاف کر دوں اور میں بے شک نماز نہ پڑھوں تو میری جنت یقینی ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کرے ایک بندے نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، ممکن ہے اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ لازمی طور پر مجھے معاف کر دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانے اور کسی گناہ کو ہلکا نہ جانے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ مر گیا، نیک آدمی تھا، بعد میں ملا خواب میں۔ آج کل تو لوگ وہ تمسخر اٹھاتے ہیں نا کہ وہ تو مر گیا تھا تو پھر کیسے پتہ چلا قبر میں کیا ہوا۔ وہ اللہ کے بندوں جو قرآن مجید میں ہے نا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، تو مفسرین نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ اس میں وہ اچھے خواب بھی شامل ہیں جو ایک بندے کی دنیا سے جانے کے بعد دوسرا بندہ دیکھتا ہے۔ یہ بات تو اس سے پوچھا بھائی کیا گزری تجھ پہ؟ اس نے کہا یار ایک مرتبہ بارش کی بڑی ضرورت تھی، بارش ہوئی تو میں نے کہا ابھی بڑے موقع پہ بارش ہوئی، تو اللہ مجھ سے پوچھتا ہے جو میں باقی بارشیں کرتا تھا وہ بغیر موقع کے کر دیتا تھا، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، ابھی تو میں اسی میں پھنسا ہوں، بازار تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم تو نہیں سمجھتے یہ بھی کوئی گناہ ہے، لیکن اگر خدا پکڑنا چاہے گا تو اس پر بھی پکڑ گا۔ اس طریقے سے وہ جو ہارون کی بیوی تھی زبیدہ، مرنے کے بعد کس نے اس سے پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کوئی اچھا کام کیا ہے دنیا میں؟ تو میں نے کہا میں نے نہر بنائی تھی، نہر زبیدہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ تو نے ریاستی پیسوں سے بنائی تھی۔ اس کا وہ صاحب کتاب لے کے آیا تھا نا وہ انجینئر، اس نے کہا یہ ہے، اس نے کہا ترکت الحساب علی یوم الحساب، میں نے حساب و کتاب کو یوم الحساب کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے نہر بنائی تھی، اللہ پاک وہ تو نے ریاست کے پیسوں سے بنائی، تو نے کیا کیا؟ کہتے میرے پاس کچھ ایسی نیکی نہیں جس میں بیان کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ہم تجھے تیری ایک نیکی کی وجہ سے بخشتے ہیں۔ ایک دن تو اپنی لونڈی سے اپنے بالوں میں کنگھی کروا رہی تھی، اذان ہونے لگی، تو نے لونڈی سے کہا رک جا اذان ہو رہی ہے، تو نے اذان کے احترام میں سر پہ دوپٹہ کر دیا۔ اللہ کے نام کی اس تعظیم کی وجہ سے ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ اب بظاہر چھوٹی چیز ہے، لیکن بندہ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جانے اور کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ جانے، تو اللہ پاک نے اسے اسی سے معاف کر دیا۔ وفی روایت مسلم نہ ہوا رقم بن عامر وابی مسعود الانصاری فقال اللہ عن الحق بذا منک وتجاوز عن عبدی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو بندوں کو معاف کرتا تھا تو میں معاف کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، تو بندہ ہو کے معاف کرتا تھا تو میں خدا ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں معاف کرنے کا، تو اس کو معاف کر دیا۔ وعن ابی قتادہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، لوگوں خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو۔ زیادہ قسمیں وہ بندہ کھاتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، جو بندہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا میں تارا بڑا وفادار ہوں، اس کے اندر کوئی کھوٹ ہوتی ہے، ورنہ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زبان ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی، اخلاص کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ مُنْفِقٌ ثُمَّ يَمْحَقُ، کہ وہ یعنی مال تو بیچ لیتا ہے لیکن اللہ اسے برکت ختم کر دیتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا
الحلف منفقۃ للصبع کہ زیادہ قسمیں کھانے سے بندے کا مال تو بک جاتا ہے، ممحقۃ للبرکہ لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ، اللہ سرکار نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، ولا ينظر الیہم، اللہ ان پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قال ابو ذر کہتے ہیں خابوا وخسروا کہ وہ تو برباد ہو گئے، وہ تو لٹ گئے، کون ہے وہ؟ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ قال المسبل، پہلا تکبر کے ساتھ زمین پہ اپنا، مسبل ویسے ہوتا ہے چادر کو زمین پر گھسٹتے ہوئے لے جانا، یہ تکبر کی علامت ہے اور اس میں فضول خرچی ہے۔ تو ہم نے فرمایا کہ پہلا تکبر کے ساتھ اپنی چادر زمین پر گھسیٹنے والا، والمنان، احسان جتلانے والا، کسی پر کوئی چھوٹی سا کرتی نیکی پھر اس کو بتاتا رہا کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، والمنان اور احسان جتلانے والا، والمنفق صلاۃ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو بیچنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح